صحابہ کا یہ امتحان اس طرح لیا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کو اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں میں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق کا امتحان اس طرح لیا کہ مجھے بلایا اور بلا کر یہ فرمایا بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تعامل کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ وہ صحابی فوراً دوڑے، سنتے ہی فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے کہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤں، میں باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھ تھوڑا بہت غور یا تعامل یا یہ پوچھتے کہ ان کا کیا جرم ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ مجھ سے میرے باپ کا سر کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ میں اپنے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہوں۔ فوراً دوڑے سر کاٹنے کے لیے۔ آپ نے فوراً بلا کے فرمایا کہ تمہیں اس حکم کے دینے کا مقصد باپ کا سر کٹوانا نہیں تھا، اس لیے کہ مجھے رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ہمارے کام کے کتنے ہو۔ اصل خلاصہ یہ تھا کلام کا، دیکھنا یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کس درجے پر پہنچے ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کس درجے پر پہنچے ہو۔ ہم نے اس امتحان کے لیے یہ حکم دیا ہے، ورنہ ہم رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے۔ میرے محترم دوستو عزیزوں، اطاعت کا کمال اس میں ہے، اطاعت کا کمال، اجتماعیت کا کمال اطاعت میں ہے، اور اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ اپنے اچھے جذبے کو قربان کیا جائے حکم پر۔ اپنے اچھے جذبے کو قربان کیا جائے حکم پر، اطاعت کا کمال اس میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین، ایسے واقعات کی سیرت میں کہ اگر ان کو غور کیا جائے تو بڑے اچھے جذبے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے حکم پر قربان کیے۔ ایک صحابیہ، ایک عورت جو مجذومہ تھی، جس کو جذام کی کوڑ کی بیماری تھی، وہ اس بیماری کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو طواف سے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو طواف سے روک دیا۔ اس نے طواف چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ اس عورت سے کہا گیا کہ جا کر طواف کر، اب تجھے کوئی طواف سے روکنے والا نہیں ہے، تیرا روکنے والا دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کی وفات کے بعد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کی وفات کے بعد۔ اگر امیر دنیا میں نہیں رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حکم باقی ہے، اگر امیر چلے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، حکم باقی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب سے
اہم چیز وہ آپس کی اجتماعیت ہے، اور یہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس اطاعت کی بنیاد کیا ہے کہ اطاعت اور اجتماعیت کس چیز سے باقی رہے گی؟ اطاعت اور اجتماعیت کس چیز سے باقی رہے گی؟ کون سی وہ شے ہے اور کون سا وہ عمل ہے جس کے چھوٹ جانے پر یا جس کے طریقے سے ہٹ جانے پر آپس کی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور آپس میں انتشار اور آپس کے اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ کہ وہ سب سے بنیادی عمل مشورہ ہے۔ وہ سب سے بنیادی عمل مشورہ ہے۔ امت مشورے کے بغیر جمع ہو نہیں سکتی۔ امت مشورے کے بغیر جمع ہو نہیں سکتی۔ امت کی اجتماعیت کا بندھن اور اس کی بنیاد وہ صرف اور صرف مشورہ ہے۔ اگر مشورہ تقسیم ہو گیا تو کوئی طاقت نہیں ہے جو عملے کو مجتمع کر دے، کوئی طاقت نہیں ہے جو آپس میں اجتماعیت پیدا کر دے۔ باوجود سو اختلافات کے مشورے کو اختلاف کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ اس کو احتجاج کہتے ہیں۔ اور اسلام میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں احتجاج کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ احتجاج کا مقصد ہی یہی ہے۔ احتجاج کا مقصد ہی یہی ہے کہ اطاعت کو 100% طور پر ختم کر دیا جائے۔ احتجاج وہ اطاعت کی ضد ہے۔ احتجاج اطاعت کی ضد ہے۔ کام کی بنیاد احتجاج پر ہے نہیں، کام کی بنیاد تو احتیاج پر ہے کہ آدمی اپنی ذات سے محتاج ہو کر چلے، کیونکہ جب تک طالب بنا رہے گا اس وقت تک محتاج بنا رہے گا، جب مطلوب ہو جائے گا تو طلب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اطاعت کی بنیاد یہ مشورہ ہے۔ اگر یہ مشورہ اصول شریعت سے ہٹا ہوا ہے، تو اس مشورے سے کبھی وہ خیریں اور نصرتیں اور فتوحات کبھی نظر نہیں آ سکتی جو فتوحات اور نصرتیں دور نبوت میں اور اس کے بعد ظاہر ہوئی ہیں۔ ہمیں تمام نصرات غیبیہ وہ اس طریقہ مشورے میں ملتی ہیں جو طریقہ مشورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین کے زمانے میں رہا ہے۔ تمام غیبی رسلوں کا نزول اسی طریقہ مشورے پر ہے۔ اگر وہ طریقہ مشورہ نہیں ہے تو غیبی نصرتیں جو مشورے کی بنیاد پر نازل ہوئی ہیں، امت وہ نصرتیں کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس طریقہ مشورے کے اندر چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس طریقہ مشورے میں چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مشورے سے غائب ہونا یا مشورے اس میں حاضر نہ ہونا، یہ پورے 100% پورے کام کا انکار ہے۔ یہ پورے کام کا انکار ہے۔
مشورے کا انکار پورے کام کا انکار ہے. ضروری بات کر رہا ہوں، مشورے کا انکار پورے کام کا انکار، کیونکہ نماز کا انکار جو اجتماعیت کا، اسلام میں اجتماعیت کا بنیادی رکن ہے، اس کا انکار اسلام کا انکار ہے. نماز کا انکار اسلام کا انکار ہے کہ نماز کے منکر کا اور نماز کے تارک کا، نماز کے چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کے چھوڑنے والے کا یا نماز کا انکار کرنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. منکر تو کافر ہے، یہ تو پکی بات ہے. یہ امت کی اجتماعیت کا ایسا مظہر ہے نماز کہ اس کا استخفاف بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کو ہلکا سمجھنا. اس مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جس میں زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. مشورہ اور نماز ان دونوں کو جمع کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس کا استخفاف نماز کی طرح اور اس میں حاضر نہ ہونا گویا پورے کام کا انکار ہے. اس لیے زمین آسمان تقسیم ہو سکتے ہیں، مشورہ تقسیم نہیں ہو سکتا. مشورہ تقسیم نہیں ہو سکتا. مشورہ تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے کہ مشورہ تو مسجد کی اجتماعی نماز کی طرح ایک عمل ہے. اگر کوئی نماز کے لیے مسجد کی جماعت کے بعد آتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے حصے سے باہر نماز پڑھے. مسجد میں دو جماعتیں نہیں ہوتی. مسجد میں دو جماعتیں مسجد میں نہیں ہوتی کہ مسجد میں ایک جماعت ہوگی. مسجد میں ایک جماعت ہوگی، ایک امام کے پیچھے ایک نماز ہوگی. اگر بعد میں لوگ آتے ہیں مسجد کی نماز کے علاوہ تو وہ جماعت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد شرعی کے حصے سے باہر جماعت کریں. کیوں؟ تاکہ امت ایسی تقسیم نہ ہو جائے کہ جس کو جب موقع ہو وہ آ کے اپنی نماز اس جماعت کی ادا کر لے کہ نہیں، مسجد کی نماز ایک نماز ہے. مسجد کی جماعت کی نماز ایک نماز ہے. تو جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد کی نماز کے علاوہ، وہ تیری نماز، وہ ایک تیرا الگ عمل ہے، وہ مسجد کی نماز نہیں ہے. مسجد کی جماعت تو ہو گئی، مسجد کی جماعت تو ایک ہوگی، وہ ہو گئی. اب اگر کوئی آئے گا تو وہ مسجد کی شرعی مسجد کے حصے سے باہر نماز پڑھے گا تاکہ مسجد کی جماعت کی نماز وہ ایک نماز رہے. صرف یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مسجد کی نماز ایک نماز ہے. ہمارا اس طرح ایک مشورہ ہے، چاہے وہ مشورہ مسجد کی سطح پر ہو یا وہ مشورہ حلقے کی سطح پر ہو یا وہ مشورہ صوبے اور ملک کی سطح پر ہو یا وہ مشورہ عالم کی سطح پر ہو. ہمارا مشورہ ایک مشورہ ہے. مشورہ ایک مشورہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کسی جگہ کو ابتدائی قربانیوں کی بنیاد پر متعین فرما دیتے ہیں، تو وہ جگہ منتقل نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک جگہ کو مرکزیت عطا فرماتے ہیں اور قلوب کو اس طرف پھیرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں اخلاص کے ساتھ ابتدا میں قربانی دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ قلوب کو اس طرف پھیریں گے.
اللہ قلوب کو اس طرف پھیرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں بیت اللہ پر، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس طرف کھینچیں گے، وہ قلوب اس طرف کھینچیں گے، بلکہ دعا ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات۔ یہ دعا، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے، یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے، ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے۔ اجعل أفئدة الناس، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے۔ یہ میں ضرور عرض کر رہا کہ یہ ہے اجتماعیت کی، کہ اس کام سے متعلق عملہ اس کی طرف رجوع کرے، اس طرف رجوع کرے، کیونکہ ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ جب ممالک اور دور کے لوگ مدینہ منورہ کی طرف آتے تھے اور منافقین باہر سے آنے والے وفود سے یوں پریشان ہوتے تھے کہ ان کی بات، ان کا کام ملکوں تک پہنچ گیا ہے، تو منافقین کا ایک مستقل کام یہ تھا کہ وہ باہر کے ملکوں کو اور علاقوں کو اور مدینے کے آس پاس کی بستیوں کو مدینہ منورہ سے ایسی خبریں پہنچاتے تھے کہ جس سے مدینہ منورہ کی آمد رکے، یہ کام تھا کہ مدینے کی آمد کو روکا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے کفار اور مشرکین وہ ملکوں کا سفر کرتے تھے، ملکوں کا سفر کرتے تھے اس غرض سے کہ وہاں مت جانا، اس کے لیے سفر کرتے تھے۔ میں ضرور عرض کر رہا ہوں، اس کا میں دو واقعہ عرض کروں گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک کوشش ہوتی تھی کہ یہ کسی طرح مرکز اور ماحول کی طرف جائیں، ایک کوشش ہوتی تھی کہ یہ ماحول کی طرف نہ جائیں، تو کفار و مشرکین مستقل اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے کہ جا کر ملکوں میں اس کی کوشش کریں کہ بھائی وہاں مت جاؤ، وہاں ایک کاہن ہے، وہاں ایک جادوگر ہے، وہاں ایک ساحر ہے، تاکہ ممالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور آپ کے دین سے لوگوں کو روکیں، لوگوں کو روکنے کے لیے کام ہوتا تھا۔ تو آپ کو فکر ہوا کہ ہمارے کام سے کیا ہوگا، یہ تو ملکوں میں جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہدیے لے کے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے، مشرکین تحقیق کرتے تھے کس بادشاہ کو کیا ہدیہ پسند ہے، کس بادشاہ کو کیا ہدیہ پسند ہے، جی ہاں، کھانے لے کے جاتے بادشاہوں کی خدمت پیش کرنے کے لیے ہدایہ لے کر جاتے تھے، اور ان سے جا کر یہ کہتے تھے کہ تم اپنے یہاں کے لوگوں کو ادھر آنے سے روکو۔ ہاں، یہ مستقل کام ہوتا تھا۔ تو آپ کو فکر ہوا کہ میرے کام میں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تسلی دی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو بڑی بات ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
کہ نبی جی حق سے روکنے والوں کے، میں سخت صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، حق سے روکنے والوں کی کوشش یہ آپ کو آپ کے کام کے بارے میں کسی شک میں یا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ جمے رہیے اپنی دعوت پر، آپ جمے رہیے اپنی دعوت پر. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، کہ آپ تو تھامے رکھیے ان چیزوں کو جس کا کہ آپ پر وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. ادھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ ماحول میں نہ جائیں. یہ ایک مستقل کام تھا کہ ان کو ماحول سے روکو، کہ اگر یہ عمل کے ماحول میں آئیں گے تو متاثر ہوں گے. ایک طرف تو یہ کوشش تھی، دوسری طرف حال یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے دور ایک جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. بھیڑیا نکلا جنگل سے اور اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا. بکری کو پکڑنے کا مقصد چرواہے کو متوجہ کرنا تھا، ورنہ آسان نہیں ہے کہ بھیڑیے سے بکری کو چھڑایا جائے. بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری کو پکڑ لیا. چرواہے نے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا اور انسانی زبان میں بھیڑیے نے بات کی. چرواہے سے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا. اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا. چرواہے نے کہا ہائے تعجب کی بات، یہ بھیڑیے انسانی زبان میں بات کر رہا. بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں انسان زبان میں بات کر رہا ہوں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کو انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں اور تو یہاں جنگل میں ہے. یہ ایک جانور کی، ایک درندے کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ چرواہا ماحول میں جائے. نہیں عرض کرا جاتا کہ ایک درندے کی جس کا کام پھاڑنا ہے، ایک بھیڑیا جس کا کام جانور پھاڑنا ہے، کھانا ہے، یہ اس کی غذا ہے. وہ تو دعوت دے رہا ہے چرواہے کو کہ تم ماحول میں جاؤ، حالانکہ یہ یہاں دعوت دے سکتا تھا. اس کو اللہ نے بولنے کی قوت دی، اس کو اللہ نے بولنے کی قوت دی، یہ دعوت دے سکتا تھا اس کو کہ یہ کلمہ ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. نہیں، کہ تم ماحول میں جاؤ. بھیڑیے کی دعوت پر اس چرواہے نے سیدھا مدینے کا قصد کیا، سیدھا وہاں پہنچا اور تنہا جا کر آپ سے ملا. آپ نے اعلان کیا الصلاۃ الجامعہ کہ تمام صحابہ جمع ہو جائیں. اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی کیا اہمیت تھی؟ ایک آدمی آ گیا اسلام قبول کر لیتا. آپ نے اعلان کرایا، روایت میں ہے کہ تمام صحابہ جمع ہو جائیں. مسجد نبوی میں سب جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اس چرواہے سے کہ سناؤ کیا قصہ پیش آیا ہے. اس نے کھڑے ہو کر سارا واقعہ بیان کیا. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ بتلانا تھا کہ ماحول کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے اور یہ بتلانا تھا کہ بھیڑیے نے اس کو یہاں بھیجا ہے. یہ بات آپ نے سارے صحابہ کے درمیان الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کروا کے سب کو جمع کر کے یہ بات سب کو سنوائی. آپ نے پوری بات سن کر فرمایا کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے.
میں ایک ضروری بات عرض کر رہا کہ اجتماعیت اس سے پیدا ہوگی، اسی سے باقی رہے گی کہ ایک مشورہ ہونا چاہیے اور ایک مرجع ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ اگر ہر دو مہینے پر اگر نظام الدین نہیں آتے رہو گے تو اپنی کہہ رہے ہو، ہماری نہیں کہہ رہے ہو۔ اتنا جلدی اتنا کام آگے بڑھنے والا ہے۔ بلکہ مولانا علی اسد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ملا کہ ایک ساتھی 3 دن کے لیے اجازت لے کر گھر گئے اور 3 دن کے بعد آئے۔ 3 دن کے بعد آ کر مشورے میں کسی مسئلے میں رائے دی۔ حضرت نے فرمایا اس صاحب سے کہ 3 دن اختلاط کرو عملے کے ساتھ اور پوچھو کیا بات چل رہی ہے، کیا تقاضے ہیں۔ تم بات کر رہے ہو 3 دن پہلے کی، کام آگے بڑھ گیا ہے 3 دن، تم بات کر رہے 3 دن پہلے کی، گھر میں 3 دن رہ کر آئے ہو، مجمع سے اپنے عملے کے ساتھ اختلاط کرو، پوچھو کہ کیا تقاضے ہیں، کیا فکریں ہیں۔ تم 3 دن پہلے گئے تھے، اس وقت کیا تھا، 3 دن کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کام کے ماحول میں آتے رہنا اور اپنے عملے کو اور اپنے مجمع کو کام کے ماحول میں بھیجتے رہنا، یعنی مدارس دعوت سے مجمع کو گزارنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مقامات پر پچھلوں کی قربانیوں کے آثار ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، تو میں نے عرض کیا کہ مستقل کام یہ ہے شیطان کا کہ ان کو ان کے مراجع سے ان کے مراکز سے متنفر کیا جائے۔ یہ کہیں کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ یہ اس سے ہٹ کر دین کو چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ سمجھنے کی بات ہے۔ کیونکہ شیطان ایک تسلی یہ بھی دیتا ہے کہ دین معلوم ہے اور دین کا طریقہ اور دین کی دعوت اور اس کے سارے اصول اور اس کے سارے طریقہ کار سب معلوم ہے۔ مہینے کے 3 دن ہیں، ہفتے کے 2 گشت ہیں، سال کے 6 یا 4 مہینے ہیں، روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ اپنے اپنے ملک میں کام کرو۔ یہ اتنا میں عرض کرتا ہوں، یہ شیطان کا اتنا خوبصورت مشورہ ہے، یہ شیطان کا اتنا خوبصورت مشورہ ہے، اتنا خوبصورت مشورہ ہے شیطان کا کہ غیر محسوس طریقے پر عملے کو بکھیر دے گا۔ غیر محسوس طریقے پر عملے کو بکھیر دے گا۔ یہ جمع ہونا ضروری نہیں ہے، جمع ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے رہو، جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ان کی اجتماعیت پر جو رحمتیں اور نصرت نازل ہونے والی ہیں اس کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کو بکھیر دو، کہ یہاں جو اپنی اپنی مسئلے میں کام کرو۔ کام کے جتنے طریقے اور اصول ہیں وہ سب کام کے فروع ہیں، اور اجتماعیت یہ کام کی جڑ ہے۔ اجتماعیت یہ کام کی جڑ ہے، اجتماعیت یہ کام کی جڑ ہے، طریقہ کار یہ سب کام کے فروع ہیں۔ اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ اور اس وقت کے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ اب تک کے اپنے معمول پر اور اب تک کے اپنے
پرانے طریقے پر جمع رہنا ہے، اس لیے کہ نئی وہ چیزیں پیش آئیں گی جو پرانے معمولات کو متاثر کریں گی۔ کہ نئی چیزیں پیش آئیں گی جو پرانی ترتیب کو متاثر کریں گی۔ سب سے اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں متاثر ہونے والی کہ یعنی عمل کے ماحول میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب عمل معلوم ہے؟ جب عمل معلوم ہے تو عمل کے ماحول میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس کے اختلاف کا یہ اتنا خوبصورت مشورہ ہے کہ تم کام معلوم ہے کرو اپنے ملک میں۔ ہمارا آپس میں اپنے مرکزی مقام پر جمع ہونا یہی امت کو یعنی اجتماعیت دکھلانے کا واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ پرانا طریقہ ہے کہ ممالک اور جو ہے اپنے ملک کے اندر کے صوبے وہ نظام الدین اہتمام سے آتے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے، آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپس میں بار بار جڑ کر بیٹھیں تاکہ وحدت کلمہ ہماری متاثر نہ ہو، ہر شخص یہ سمجھے کہ کام کرنے والا عملہ وہاں سے متعلق، یہ ہمارے جو الحمدللہ پرانے زمانے سے نظام الدین احمد کی ترتیب ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہماری آپس کی اجتماعیت اور وحدت کلمہ یہ متاثر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کچھ متعین اعمال نہیں ہیں، بلکہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ ہم ایک سفر میں ہیں، اور یہ جتنے مراحل ہیں یہ منازل ہیں راستے کے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہنچنا وہاں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ منزل ہے۔ امت قربانیوں کے اعتبار سے، معاملات عبادات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اور امت کا اعتبار مجموعہ ہے کہ وہاں پہنچے جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ اصل مقصد ہے ہمارے آپس میں جڑ مل کر بیٹھنے کا۔ بعض ہیں ایسے ممالک جن کے کچھ ان کے اپنے داخلی حالات کی وجہ سے ان کی اجتماعی طور پر جوڑ کی شکل میں نظام الدین احمد ابھی تک نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے وہاں ایسے حالات بنے کہ وہ لوگ اجتماعی طور پر نظام الدین احمد، لیکن وہ خود اس کے لیے بے چین بھی ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ہم سے نظام الدین کی آمد کو طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ نظام الدین آئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کام کرتے رہو اور جماعتیں بنا کر بھیجتے رہو، لیکن بعض ممالک وہ ہیں کہ جن کے بھی کوئی جوڑ کی شکل نظام الدین میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، کیونکہ نظام الدین کی آمد کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ذاتیات تو گزرتی رہیں گی، ذاتیات گزرتی رہیں گی، مرکز نہیں گزرے گا، مرکز تو مرکز رہے گا، ذاتیات گزریں گی، شخصیتیں گزرتی رہیں گی۔ مولانا الیاس صاحب کا آپ کو ملفوظ سناتا ہوں، مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، یہ کوئی
خیالی سنی ہوئی بات نہیں ہے، اور چھپا ہوا ہے، اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیا ملفوظات ہیں، جو علماء میں سب سے زیادہ حضرت کی بات کو محفوظ کرنے والے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے۔ وہ ملفوظ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نظام الدین آتے رہا کرو، نظام الدین آتے رہا کرو، اور یہ فرمایا کہ وقت لے کر آیا کرو، اور نظام الدین میں قیام کے ارادے سے مت آیا کرو۔ یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ نظام الدین آؤ، وقت لے کر آؤ، لیکن میرے پاس قیام کے لیے مت آنا، میرے پاس قیام کے لیے مت آنا، لیکن نظام الدین آتے رہو۔ مولانا ایسا کا محفوظ ہے، یہ نہیں کہ تم کام سمجھ گئے ہو جاؤ اپنے ملکوں میں کام کرو، نہیں۔ اس وقت فرمایا کہ نظام الدین آتے رہا کرو، وقت لے کر آیا کرو، اور یہاں کے قیام کے ارادے سے مت آیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنے مرکزی مقام پر جمع ہونا عالمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بکھرنے کے واسطے ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، تقاضے، عالمی تقاضے جو پورے ہوں گے وہ عالمی عملے کی ذریعے پورے ہوں گے۔ میری بات بہت ضروری ہے، ذرا اس کو دھیان سے سننا۔ عالمی تقاضے جو پورے ہوں گے وہ عالمی عملے سے ہوں گے۔ میں کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، عالمی تقاضے نظام الدین کے عملے سے نہیں پورے ہوں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، عالمی تقاضے نظام الدین کے عملے سے نہیں پورے ہوں گے، بلکہ عالمی تقاضے عالمی عملے سے پورے ہوں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ضروری بات ہے یہ کہ عالمی تقاضے نظام الدین کے عملے سے نہیں پورے ہوں گے، بلکہ عالمی تقاضے عالمی عملے سے پورے ہوں گے۔ بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سارے عالم کے پرانوں کا وقت چاہیے نظام الدین کے لیے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، پرانے ہیں بعض ملکوں میں، عربوں میں بڑی صلاحیت ہے، ان امریکہ والوں میں بہت صلاحیت ہے، لیکن اگر یہ سارے ملک والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقاضا ہو تو ہم تیار ہیں، کوئی تقاضا ہو تو ہم تیار ہیں، کوئی تقاضا ہو ہم تیار ہیں، سنو دھیان سے، اس بات کو کہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی کی اور اطاعت کی اعلیٰ سطح پر آ گئے، کہ کوئی تقاضا ہو تو ہم تیار ہیں، اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے صوبوں میں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقاضا ہو تو ہم تیار ہیں۔ اس کو قربانی کی اعلیٰ سطح سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی دور صحابہ میں قربانی کی یہ ادنا سطح تھی، ادنا سطح، کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ملکوں میں رہیں، کسی تقاضے پر بلانے پر آ جائیں۔ بہت بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کسی مطالبے پر آ جائیں گے، اپنے علاقوں میں رہیں گے، کوئی تقاضا ہوگا تو آ جائیں گے، یہ یعنی ہجرت کی حدیث میں ہجرت کی یہ ادنا سطح ہے، ادنا سطح ہے۔
کیونکہ جب واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ارادے سے آئے مدینہ منورہ، صحابہ سب نماز میں مشغول تھے، نماز ہو رہی تھی، یہ بھی پہنچے، انہیں کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے، کیونکہ نماز میں 100% مسلمان مجتمع ہو جاتے ہیں، صرف کفار اور معلوم النفاق یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، باقی عام منافق اور سب مسلمان نماز پر جمع ہوتے تھے، تو انہیں کوئی نہیں ملا کسی سے جا کے ملاقات کرتے، یہ سیدھے گئے مسجد نبوی میں اور نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری مسجد میں کوئی نیا آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ سے محراب سے خود چل کر ان کے پاس آخری صف میں آئے، کیونکہ داعی طالب ہو رہے امت مطلوب ہے، نبی طالب ہے امت مطلوب ہے، آپ خود چل کر آئے، پوچھا کیوں آئے ہو واصلہ؟ عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ نے پہلا سوال کیا نئے آدمی سے، سنو یہ ہے سننے کی بات، یہ نہیں کہ قربانی کی بات تو پرانے سے ہوگی، بالکل نیا آدمی ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، ابھی کلمہ پڑھا، جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا وہ تو حاجر یا واصلہ، یہ واصلہ ہجرت کرو گے؟ کہ ہاں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کون سی ہجرت کرو گے، اعلیٰ کرو گے یا ادنا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ کون سی ہجرت کرو گے، ہجرت بادیہ کرو گے یا بادتہ کرو گے؟ یہ فرمایا، ہجرت بادیہ کرو گے یا بادتہ کرو گے؟ یہ فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بادیہ اور بادتہ، اور کون سی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہجرت بادیہ یہ ہے جو ادنا ہے، ہجرت بادیہ یہ ہے جو ادنا ہے کہ تم اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں رہو، جب تمہیں بلایا جائے کسی تقاضے پر تو آ جاؤ۔ سنیے، جب کسی تقاضے پر بلایا جائے تو آ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ ادنا ہجرت ہے، یہ ہجرت بادیہ ہے، اور اعلیٰ ہجرت یہ ہے ان تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا کہ ہجرت بادتہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، سنو تم ہمارے ساتھ رہو۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، اس واقعے سے ہمیں سب کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہجرت بادیہ پر رہنا ہے یا بادتہ پر آنا ہے۔ فرق ہے یہ بادیہ اور بادتہ کا۔ آپ تمام ملک والوں کا نظام الدین تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آدمی کا اپنا گھر ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی حاجت کے لیے 10 بار داخل ہوگا 10 بار نکلے گا، اس لیے کہ سارے عالم کے کام کو ایک رخ پر لانے کے لیے جب تک ممالک کا، ہر ملک کا، ہر جنس کا معتمد عملہ نظام الدین کو وقت نہیں دے گا اور یہاں سے ملکوں کے تقاضوں کے لیے نظام الدین کا نمائندہ بن کر نہیں جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ بات رخ پر آئے گی نہیں۔ یہ اصل مقصد تھا اس قصے کا جو میں نے واصل بن اسقع کا واقعہ عرض کیا ہے۔ ایک ہے عملہ بننا، ایک ہے عملہ بننا، عملہ بن کر چلنا، ایک ہے عملہ بن کر چلنا، ایک ہے کام سے متعلق ہو کر اپنے علاقے میں کام کرنا اور اپنے ذاتی زندگی کو دین پر لانا۔ بس تین درجے ہیں، 3 درجے۔ ایک دیندار کا ایک درجہ دین کا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات سے دین پر چلے، یہ ایک درجہ ہے۔
ایک آدمی پورے دن پر چلتا ہے، یہ دیندار ہے. ایک آدمی دین پر چلتا ہے دعوت کے ساتھ، یہ دین کا مددگار ہے. ہماری ایسا کا ملفوظ ہے کہ جو آدمی پوری اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے وہ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. ایک ہے اپنے دین کا عامل، ایک ہے اپنے دین کا ناصر. اپنے دین کا عامل، اپنے دین کا ناصر، دو چیزیں ہیں الگ الگ. ایک اپنے دین پر عامل ہے، یہ ہمارے ایسا کا چھپا ہوا ہے کہ ایک اپنے دین پر عامل ہے، پورے دین پر چلتا ہے، کوئی حکم نہیں چھوڑتا، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، کہ یہ دیندار کہلائے گا مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ ہے جو دوسروں کو دین پر لانے کی کوشش کرے. میں تیسری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک دیندار ہے، ایک دین کا مددگار ہے اور ایک کام کا ذمہ دار ہے. معتمد عملہ، یہ میں عرض کر رہا ہوں تیسری بات. مجھے جو آپ سے مطلوب ہے سارے ممالک ہیں، مجھے جو آپ سے مطلوب ہے وہ کام کی ذمہ داری کو اٹھانا اور نظام الدین کا نمائندہ بن کر رہنا، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، تاکہ عملہ نظام الدین کی نسبت سے عالم کے اعتبار سے استعمال ہو. اس لیے ہجرت بادیہ سے بہت اعلیٰ ہے. میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بادیہ سے بہت اعلیٰ ہے، یعنی عملے کا ذمہ داروں کے ساتھ چمٹے رہنا. یہ روایت کا اصل ترجمہ یہ ہے، روایت کا اصل ترجمہ یہ ہے ان تثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس سے یعنی مرکزی جگہ کے ساتھ انتظام مراد ہے اسے کہ تم مدینے میں ہی رہو، واپس مت جاؤ. صرف اس مدینہ منورہ میں رکھنے کا اصل مقصد تھا یعنی ایک اتنا بڑا عملہ، ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا جو سارے عالم کے کام کو، دعوت کے دین کے نظام کو مدینہ منورہ کی چاہت پر لاوے. یہ ہے بات. اس لیے جتنے ماشاءاللہ ملکوں کی شورائیں ہیں ان کے لیے تو لازم ہے، شورا کے لیے تو کہ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ان کا نظام الدین آنا ہو. ایک سال یہ اپنا 40 دن کا وقت لے کر آویں، ایک سال یہ اپنے مشورے کے لیے آویں، کیونکہ 2 سال پر مشورہ ہوتا ہے. ہم نے ضرور عرض کیا ہے کہ بھئی ایک سال ممالک کی آمد نظام الدین ہو اور ایک سال نظام الدین کی جماعت ان کے ملک میں جاوے. ان کے ملک میں جانا نظام الدین کی جماعت کا یا ان کے نظام الدین آنے کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے تو ہم نہیں آ رہے ہیں. نہیں، وہاں کی آمد کا کوئی بدل نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہجرت بادشاہ کے بغیر عالمی تقاضے پورے ہو نہیں سکتے، کیونکہ عملہ اسے کہتے ہیں جو ذمہ داروں کے ساتھ مرکزی مقام کے ساتھ چمٹ کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضے پورے عالم سے تقاضے آ رہے ہیں، وہ ملک کو تقاضے نہیں دے رہا ہے بلکہ پورے عالم سے تقاضے جو آ رہے ہیں وہ نظام الدین پر آ رہے ہیں. جب سارے تقاضے وہاں آ رہے ہیں تو پھر وہاں پورے عالم سے پرانے حضرات پورے عالم سے وہاں وقت دیں تاکہ یہ عملہ ان تقاضوں کو پورا کرے. اصل بات یہ ہے اصل چیز. ہمارے تھائی لینڈ کے یوسف خان رحمۃ اللہ علیہ، یوسف خان صبح کا میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا صاحب کے پاس.
شاید صبح سے کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا. یہ آئے سیدھے ایئرپورٹ سے آئے اور آتے ہی حضرت اچھا کب آئے کہ حضرت ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے سیدھا آ رہا ہوں. ایک بات حضرت سے پوچھی کہ ہمارے یہاں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے. ایک بات آ کے پوچھی، حضرت نے اس کا جواب دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھایا مسافر کے لیے کہ میری واپسی ہے شام کو. کیوں ابھی آئے ہو کہ ہمارے یہاں جوڑ چل رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. میں ایک بات صرف پوچھنے کے لیے آیا تھا، یہ بات پوچھنے کے لیے آیا تھا. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. تھائی لینڈ سے سفر کر کے آئے، اسی دن واپس گئے، وہاں جوڑ چل رہا تھا کہ ایک بات پوچھنے کے لیے. یہ ہے کہ جس ملک کے بڑے، میری بات دھیان سے سننا، یہ الفاظ، جس ملک کے بڑے اپنے مرکزی مقام سے تعلق رکھیں گے، ان کے چھوٹے ان سے تعلق رکھیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے اس طرح. یہاں کے بڑے اپنے مرکزی مقام سے نہیں جڑیں گے، ان کے چھوٹے ان سے نہیں جڑیں گے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. یہ تو میں کہتا ہوں سارے عالم کی کیا، یہ تو ایک گھر کا معمول بھی یہی ہے. ایک گھر کا معمول ہی ہے، ایک گھر کا معمول بھی ہے کہ باپ کے بھائی کو باپ سے کم نہیں سمجھا جاتا. یہ گھر کا معمول ہے. ہاں. باپ کے بھائی کو باپ سے کم نہیں سمجھتے کہ اگر بڑا بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھے گا تو اس کی اولاد دادا کو دادا کبھی نہیں سمجھے گی. اصولی بات ہے. یہ مثال ہے. تو اصل چیز ہے عدلے کا ساتھ رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو مدینہ منورہ کی طرف. جب واپس ہونے لگے تو جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو صحابہ کی راستے میں صحابہ کی بستیاں آنی شروع ہوئی جو مدینے سے دور رہتے تھے. ان کی بستیاں آنی شروع ہوئی. تو انہیں خیال یہ ہوا کہ اب مدینہ منورہ جائیں آپ کے ساتھ، پھر وہاں سے پلٹ کر پھر واپس آئیں ادھر. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کام تو پورا ہو گیا، اجتماع ہو گیا، اب اپنے گھر چلو. اب مدینے جائیں آپ کے ساتھ، پھر وہاں سے واپس اسی جگہ واپس آئیں، اپنے گھر سے گزر رہے ہیں، یہاں چل جائیں کیونکہ کام تو پورا ہو گیا. جس مقصد کے لیے جمع کیا گیا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا. اب کیا فائدہ مدینے جانے سے؟ پھر جا کے پھر واپس یہیں آنا. اس میں صرف وقت ضائع ہوگا اور اس کی اب کوئی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری ہو گئی. سنو دھیان سے. یہ واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجتمع رہنے کے اصول اور اس کی ضرورت ہمیں معلوم ہو. چنانچہ ایک صحابی آئے، اجازت مانگی کہ میرا بستی یہاں قریب ہے، مجھے اجازت دے دیجیے میں چلا جاؤں. تو میں جاؤں. دوسرا آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بستی یہاں قریب ہے، میں ادھر سے چلا جاؤں. تو میں جاؤ. جو بھی آپ اجازت مانگتا آپ اجازت دیتے. جب چند صاحب نے اجازت مانگی تو آپ نے ایک بات فرمائی، وہ ہے بات غور کرنے کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. یہ جملہ فرمایا، درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے، میں ٹھہرا ہوا ہوں، تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. اس کو قافلے میں کوئی نہیں سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم آپ کے ساتھ غزوے میں گئے، آپ کے ساتھ واپس آئے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ کیوں فرما رہے؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے بات کیوں فرمائی کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم صحابہ کو اس کی مخالف سمت زیادہ پسند ہے؟ یہ آپ نے فرمایا. اس بات کو پورے قافلے میں کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ سمجھ گیا، کیونکہ جو آدمی قربانی میں آگے ہوگا وہ قربانی کی اصطلاحات کو سمجھے گا. جو قربانی میں آگے ہوگا وہ قربانی کی اصطلاح، قربانی کے الفاظ، قربانی کی باتوں کو وہ سمجھے گا جو قربانی میں آگے ہوگا. ابو بکر سمجھ گئے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. حالانکہ دیکھو اتنا لمبا سفر ہوا، اتنے مجاہدے کا سفر ہوا، ساتھ رہے، ساتھ واپس آئے. اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا مدینہ منورہ کا، ہماری بستی قریب ہے، آپ اس میں فرما رہے کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. دیکھو یہ بہت میں جو عرض کر رہا ہوں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنا ساتھ رہے اس کا کوئی ذکر نہیں. کیوں بھائی؟ اتنا ساتھ رہے اس کا کوئی ذکر نہیں. اب مدینہ منورہ قریب آ گیا، کام پورا ہو گیا، اجتماع نمٹ گیا، اگر ہم یہاں سے گھر چلے جائیں تو اس میں آپ کو شکایت ہو رہی ہے کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اس بات کو کہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے، آپ کے کہنے کا مقصد ہے. تو آپ نے فرمایا، ابوبکر نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ کے یہ بات کہنے کے بعد جو گھر جانے کی اجازت لے یہاں سے، اس سے بڑا احمق اور بے عقل کوئی نہیں ہے. یعنی تم اتنی بات نہیں سمجھ سکے کہ کیونکہ نبی کی صفت ہے حریص علیکم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یہ ساری آیتیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملے سے کیسے محبت فرماتے تھے اور عملے کو کیسا ساتھ رکھنا چاہتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہاں بستی یہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، اور آپ چند صحابہ کو لے کے واپس ہوتے مدینہ منورہ. یہ بہت غور کرنے کی چیزیں ہیں. یہ بہت اہم نکتے ہیں یہ، کیونکہ یہ اجتماعیت کو اور ساتھ رہنے کو ان کے اصول ہیں ان سارے واقعات میں. عملہ کسے کہتے ہیں؟ عملہ وہ ہوتا ہے جو زیادہ وقت ساتھ رہے. اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو ترتیب آپ حضرات کی ملکوں سے نظام الدین کی آمد کی بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ حضرات 2 سال پر جو آمد کی ترتیب ہے اس ترتیب سے آئیں بھی، اور الحمدللہ وسعت ہو گئی ہے. اب تو زیادہ مجموعوں کو لے کر آیا کرو. ہاں وسعت ہو گئی ہے، جگہ میں وسعت ہو گئی ہے. اس ماحول میں کام کو لے کر آنا اور اپنے مشورے کے ساتھ ساتھ وہاں کے ماحول میں وقت لگانا. اس لیے کہ اگر مشورہ خروج کے بغیر ہوگا تو امور سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر مشورہ خروج کے بغیر ہے تو امور سمجھ میں آئیں گے نہیں. میں موضوع غلط کر رہا ہوں.
کیونکہ امور کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں جو عمومی محنت کے میدان میں نہیں ہوتے ہیں، وہ امور میں جھگڑتے ہیں، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، کیوں کہ جو عملی میدان میں نہیں ہے اس کے سامنے صرف تجاویز ہیں، کوئی اس کی عملی شکل نہیں ہے۔ اس لیے میں بہت تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ جو ساتھی مشورے کے لیے آئیں نظام الدین، وہ وقت لے کر آئیں، تاکہ جن کام کے جو مذاکرے آپ حضرات سے ہوں، آپ ان مذاکروں کی عملی شکل سے گزر کر آئیں۔ آپ آئیں مشورے کے لیے، لیکن وقت لے کر آئیں، تاکہ جو مذاکرے مشورے میں ہوں کام سے متعلق، آپ ان مذاکروں کے بعد یعنی ان مذاکروں کی عملی شکل سے گزریں، مذاکرے کی عملی شکل سے گزریں۔ الحمدللہ ہمارے بعض صوبوں میں اور خود نظام الدین کے آس پاس کے علاقوں میں ایسے اللہ کا فضل ہے، کام کی شکلیں اور یہ مساجد کی آبادی کی ایک ایسی عملی شکل الحمدللہ قائم ہو گئی ہے کہ اس عملی شکل سے ملکوں کا گزرنا ضروری ہے، تاکہ یہ اس عملی شکل کو اپنے ہاں قائم کریں اور عملی طور پر کر کے جائیں تو منشرہ ہو کر جائیں۔ صرف مذاکرات سے کام نہیں ہوگا جب تک ان مذاکروں کی عملی شکل سے نہ گزریں۔ صرف مذاکرات اور مشورے کافی نہیں ہے جب تک اس کی عملی شکل نہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ ایک پرانا معمول چلا آ رہا ہے اور یہ معمول قیامت تک چلے گا، ملکوں کے اور صوبوں کی نظام الدین آمد، تاکہ بقول بھائی صاحب متضل ہو کہ اس ماحول میں جاتے رہو، میوات میں وقت لگاتے رہو، اس لیے چاہتے ہیں کہ بار بار اپنا سبق تازہ کرنے کے لیے اور کام کے ماحول سے خود گزرتے رہنے اور اپنے بعد والوں کو، پچھلی سب والوں کو، ان سے پچھلی سب والوں کو اس ماحول سے گزارنے کے لیے ان کی تشکیل کرتے رہیں، تاکہ سارا عالم کام کے پرانے مدارس سے گزرے۔ اس کی ہم بہت تاکید کرتے ہیں جماعتوں کو کہ جو جماعتیں 3 چلے کے لیے آئیں آپ کے ممالک سے، وہ تینوں ملکوں میں وقت لگائیں، ہندوستان میں اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، تینوں ملکوں کے لیے ہم ترغیب دیتے ہیں، ان تینوں ملکوں میں وقت لگائیں، کیونکہ پرانوں کے قربانیوں کے آثار اور کام کی عملی شکل جب تک عملی شکل سے نہیں گزریں گے، صرف کتابوں میں لکھے ہوئے کام سے کام نہیں ہوتا جب تک عملی شکل سے نہ گزرے۔ اس لیے سارے ممالک اس کا اہتمام کریں۔ البتہ جو کم وقت لے کر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک ملک میں بھرپور وقت لگائیں، 4 چلے کے لیے آئیں، وہ ہندوستان میں وقت لگائیں اہتمام سے، 1 سال وہاں لگا لیں، اگلے دفعہ موقع ملے بنگلہ دیش میں لگائیں، اس سے اگلے موقع ملے پاکستان میں لگائیں، لیکن جو 40 دن کے لیے آئیں وہ ایک ملک کے لیے آئیں، اور جو 4 ماہ کے لیے آئیں وہ کوشش کریں کہ تینوں ملکوں میں ان کا وقت لگے، تاکہ یہ قرآنوں کی صحبت سے اور کام کے عملی ماحول سے ان کا گزر ہو۔ یہ اصل مقصد تھا اس مذاکرے کا۔ انشاءاللہ تیار ہے سب اس کے لیے؟ وہ صحت میں تھے اس وقت سے ہم جاتے ہیں، اور آپ کے انتقال ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت سے پھر ہم ہر 2 سال آتے رہتے ہیں نظام الدین کو۔ تو یہ نظام الدین کا ہمارا آمد صرف اور صرف مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے مطابق ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آتے ہیں۔ اور دوسری وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں 1960 سے اس کام میں لگا ہوا ہوں، تو الحمدللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی دیکھا ہوں میں، اور مولانا انعام الحسن صاحب کا دور بھی میں دیکھا ہوں۔
تو اب یہ دونوں اور نظام الدین کی جو ہے نسبت کی وجہ سے اور نظام الدین کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے مجھے 45 سال ہوئے امریکہ جا کر. وہاں پر اس وقت تو کوئی ماحول نہیں تھا. دین پر جمے رہنا اور دین پر باقی رہنا اور اس کام کی فکر لے کر چلنا اور کام میں جڑے رہنا یہ صرف اور صرف نظام الدین کی نسبت کی وجہ سے ہے. نظام الدین کی آمد ہر 2 سال میں اور جانے آنے کی وجہ سے میرا اور ہمارے بچوں کا بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بھی ایک اس کام کے ساتھ تعلق ہے. اور جو لوگ ہم دیکھے ہیں کہ جو لوگ جو ہے پہلے بڑی قربانیاں بھی دیے ہیں لیکن ان کا تعلق کوئی نظام الدین کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا بھی حال اور ان کے گھر والوں کا بھی حال ذرا اس وقت جو ہے مطلب یہ ہے کہ کام کے ساتھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا شروع سے ہر دور میں ایک امیر رہے ہیں اور ایک حضرت جی رہے ہیں. تو اس دور میں بھی ایک ہی امیر ہونا چاہیے اور ایک ہی حضرت جی ہونا چاہیے اور وہ امیر مولانا سعد صاحب ہے اور حضرت جی مولانا سعد صاحب ہے. اب یہ بات سمجھانا ہے کہ اب اس وقت سے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو حضرت جی کے نام سے مخاطب کریں. ہم جب بھی ان کو مخاطب کریں گے ہم ان کو حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے نام سے مخاطب کریں. یہ میری سب لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی کہ بہت ہی خادمانہ طور پر عرض کر رہا ہوں میں. آپ لوگ اس بات کو خوب غور سے سمجھیں. اس سے ہماری ترقی ہوگی اور اس کام میں ہم جم کے رہیں گے اور ادھر ادھر بھٹکنے کا جو ہے آثار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. ہم نے تو پوری بات کہہ دی. ہم نے تو اجتماعی تشکیل کی. ہم تو یہ کہنے نہیں سکتے اس میں کہ بھائی کون تیار ہے اس کے لیے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب کی تشکیل نہیں ہوئی. یہ تو سارے ممالک اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ.